زمانہ قدیم کی بات ہے، پہاڑوں کے درمیان بسی ایک ریاست پر ایک نوجوان بادشاہ حکمرانی کرتا تھا۔ بظاہر تو وہ طاقتور اور پرجوش نظر آتا، مگر اس کا دل سخت اور آنکھوں میں بزرگوں کے لیے نفرت کا زہر بھرا ہوا تھا۔ اسے بوڑھے لوگ دیکھنا بھی گوارا نہ تھا، اور جو بھی اس کی نظر میں آتا، جس کے بالوں میں تھوڑی سی بھی سفیدی کا عکس ہوتا، اس کا سر تن سے جدا کروا دیتا۔ بادشاہ خود نوجوان تھا اور اکثر عجیب قسم کے حکم دیتا رہتا۔ لوگ اس سے بہت تنگ آ چکے تھے، لیکن بادشاہ کا روب اتنا تھا کہ کوئی بولنے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ ہر طرف خوف اور خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ہر کوئی دل ہی دل میں دعا کرتا کہ وہ بادشاہ کی نظر میں نہ آئے۔ لیکن حد تو تب ہوئی جب بادشاہ کا خاص وزیر، جو عمر میں بڑا تھا، وہ اپنے بالوں کو بار بار رنگتا تاکہ بوڑھا نہ لگے۔ وہ بہت سمجھدار اور وفادار تھا، لیکن آخرکار بادشاہ کو پتہ چل ہی گیا کہ وزیر اب بوڑھا ہو چکا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ اسے بھی ختم کرنا ہوگا، لیکن چونکہ وزیر نے برسوں بادشاہ کی خدمت کی تھی، اس لیے بادشاہ نے کہا کہ اسے سب کے سامنے نہیں ماریں گے۔ اس نے جلادوں سے کہا کہ وزیر کو دور صحرا میں لے جا کر مار دو۔ کچھ مشیر و جلاد وزیر کو لے گئے اور اسے مارنے کے لیے گہرا گڑھا کھودا گیا۔ وزیر بہت سمجھدار تھا۔ جب اسے مارنے لے جایا جا رہا تھا تو اس نے سب کو روک کر کہا، تم مجھے مار سکتے ہو، مجھے کوئی غم نہیں، لیکن یاد رکھنا، آج میں بوڑھا ہوں، کل تم بھی بوڑھے ہو جاؤ گے۔ آج میری باری ہے، کل تمہاری ہوگی۔ یہ بات سن کر سب حیران رہ گئے اور سوچنے لگے کہ وزیر کی بات میں سچائی ہے۔ آخرکار سب نے آپس میں مشورہ کیا اور فیصلہ کیا کہ وزیر کو مارا نہیں جائے گا۔ اس کی جگہ اسے چپکے سے گھر میں قید کر دیا جائے گا تاکہ بادشاہ کو شک نہ ہو۔ جب بھی کوئی اور بوڑھا ہوگا، ہم یہی طریقہ اختیار کریں گے، بادشاہ کے بوڑھا ہونے تک۔ سب نے اس بات پر ہاں کر دی اور بادشاہ سے جھوٹ بول دیا کہ وزیر کو مار دیا گیا ہے۔ بادشاہ خود بھی زیادہ سمجھدار نہیں تھا اور نہ ہی سمجھدار اور تجربہ کار لوگ اسے پسند تھے، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ ریاست تجربے اور سیاست کے بغیر نہیں چلتی۔ کچھ عرصہ ایسے ہی گزر گیا۔ ایک دن بادشاہ کے دربار کے قریب دو بڑے پہاڑوں کے درمیان ایک عجیب سا منظر دیکھا گیا۔ وہاں ایک سمندر تھا جس میں ایک چمکتا ہوا موتی نظر آ رہا تھا۔ وہ موتی بہت خوبصورت تھا، رنگ بدلتا تھا اور دور سے چمک رہا تھا۔ بادشاہ نے اسے دیکھ کر کہہ دیا، یہ موتی مجھے ہر حال میں چاہیے، چاہے ساری سلطنت چلی جائے۔ بالآخر بادشاہ نے سلطنت کے سب سے ماہر غوطہ خور بلائے۔ 3-4 دن تک سب نے سمندر میں غوطے لگائے، محنت کی، لیکن موتی کسی کے ہاتھ نہ آیا۔ بادشاہ غصے میں آ گیا اور ضد پکڑ لی۔ اب وہ اور زیادہ زور دے رہا تھا کہ موتی کسی طرح نکل کر اس کے پاس آ جائے۔ سلطنت کے نوجوان بہت حیران اور پریشان تھے۔ انہوں نے موتی نکالنے کی پوری کوشش کر لی تھی، مگر کامیابی نہ ملی۔ اب وہ سوچ رہے تھے کہ اور کیا کریں۔ بادشاہ کو خوش کرنے کا کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ ہر طرف ایک بے چینی پھیلی ہوئی تھی اور ہر کسی پر دباؤ تھا کہ مسئلہ جلدی حل ہو۔ بادشاہ نے اپنے وزیر کے بیٹے کو بلایا اور کہا، تم میرے خاص وزیر ہو، کوئی حل نکالو۔ اگر ہم نے یہ موتی نہ نکالا تو پوری ریاست ہم پر ہنسے گی، ہمیں ناکام سمجھے گی۔ وزیر کے بیٹے نے ادب سے کہا، بادشاہ سلامت، ایک مشورہ دوں گا، اگر آپ مان لیں تو شاید موتی مل جائے۔ بادشاہ اس کی بات سن کر خوش ہو گیا۔ اس نے فوراً مان لیا اور اگلے دن صبح ہی سب وزیروں اور درباریوں کو پہاڑوں پر جمع ہونے کا حکم دیا۔ سب لوگ اس نوجوان وزیر کی حکمت بھری بات سننے کے منتظر تھے۔ فضا میں سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ وزیر کا بیٹا کچھ دیر بعد پہاڑوں پر آیا اور آ کر بولا، بادشاہ سلامت، جس جگہ ہم موتی تلاش کر رہے ہیں، اصل میں وہاں موتی ہے ہی نہیں۔ بادشاہ نے حیرت سے پوچھا، تو پھر کہاں ہے؟ صاف صاف بتاؤ۔ وزیر کے بیٹے نے آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ دیکھیں، پہاڑ کی چوٹی پر ایک خوبصورت موتی چمک رہا ہے، اسی کی روشنی پانی میں پڑ رہی ہے۔ سب نے دھیان سے دیکھا تو واقعی بات سچ نکلی۔ پہاڑ کے اوپر ایک چمکتا ہوا موتی موجود تھا۔ اس کی روشنی پانی پر پڑ کر یوں لگ رہی تھی جیسے موتی سمندر میں ہو۔ سب حیران رہ گئے کہ اتنی سادہ بات کسی کی سمجھ میں نہ آئی۔ سب نے جا کر موتی کو ڈھونڈا اور لا کر بادشاہ کو دے دیا۔ بادشاہ کی عزت بچانے پر بادشاہ بہت خوش ہوا اور وزیر کے بیٹے کو انعامات سے نوازا گیا۔ لیکن ساتھ ہی بادشاہ کے دل میں ایک شک بھی پیدا ہو گیا۔ وہ سوچنے لگا کہ یہ لڑکا تو اتنا عقل مند نہیں، پھر ایسی باتیں اسے کون سکھا رہا ہے؟
بادشاہ نے دل میں سوچا کہ ضرور ریاست میں کوئی بوڑھا ابھی تک زندہ ہے جو اسے مشورے دیتا ہے۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ کہیں کسی نے میرے حکم کی خلاف ورزی تو نہیں کی، اس لیے اس نے ایک نیا طریقہ نکالا تاکہ پوری رعایا کا امتحان لیا جا سکے۔ کچھ دن بعد بادشاہ نے اعلان کروا دیا کہ ایک خاص تاریخ کو پوری رعایا ایک خاص ٹوپی تیار کرے۔ شرط یہ تھی کہ ٹوپی پانی اور آگ دونوں سے بنی ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ آگ میں جل جائے یا پانی سے بہہ جائے، اور یہ بھی ضروری تھا کہ وہ ٹوپی پہننے والے کے سر کو نہ جلائے اور نہ ہی گیلا کرے۔ یہ شرط سن کر پوری سلطنت پریشان ہو گئی۔ لوگ حیران تھے کہ یہ کیسا کام ہے، ایسی ٹوپی تو دنیا میں بنی ہی نہیں۔ لیکن بادشاہ نے سختی سے کہا تھا، اگر شرط پوری نہ ہوئی تو سب رعایا کو نکال دیا جائے گا اور ان کی جگہ دوسرے چالاک لوگ رکھے جائیں گے۔ اب سب لوگ سوچنے لگے، سر پکڑنے لگے، ہر طرف اداسی اور بے چینی پھیل گئی۔ کوئی نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ ایسا ناممکن کام کیسے کیا جائے۔ ہر کسی کو محسوس ہونے لگا کہ شاید اب بچنا مشکل ہے۔ جیسے جیسے مقررہ تاریخ قریب آتی گئی، وزیر کا بیٹا بے چین ہوتا گیا۔ آخر وہ اپنے باپ کے پاس گیا اور بولا، ابو، یہ بادشاہ نے کیسا امتحان لیا ہے، بتائیں میں کیا کروں؟ بوڑھا وزیر ہنسنے لگا اور بولا، بیٹا فکر نہ کرو، میں تمہیں ایک ایسا طریقہ سکھاتا ہوں کہ بادشاہ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ وزیر نے بیٹے کو ایک خاص چالاکی بھری ترکیب سمجھائی۔ وزیر کا بیٹا خاموشی سے کچھ خاص لوگوں سے ملا، وہی لوگ جو جانتے تھے کہ وزیر اب بھی زندہ ہے۔ ان سب کو وزیر کا پیغام دیا کہ اگر سب نے ساتھ دیا تو ہم بادشاہ کے امتحان میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ وہ دن بھی آ گیا جس کا سب کو انتظار تھا۔ پوری رعایا بادشاہ کے دربار میں جمع ہو گئی۔ ہر کسی کے چہرے پر فکر اور حیرت تھی۔ سب کی نظریں دروازے پر تھیں کہ اب کون سا کرشمہ ہونے جا رہا ہے۔ وزیر کے بیٹے اور اس کے ساتھیوں نے خاص اعلان کرنے کی تیاری کر لی۔ تھوڑی دیر بعد کچھ لوگ آگے بڑھے اور سب سے اونچی آواز میں کہا، سن لو سب لوگ، آج ہم بادشاہ سلامت کو ایک ایسا تاج پہنائیں گے جو آگ اور پانی دونوں سے بنا ہے، لیکن اس تاج کی خاص بات یہ ہے کہ صرف وہ لوگ اسے دیکھ سکتے ہیں جو حلالی ہوں۔ یہ سن کر پورا دربار حیرت میں پڑ گیا۔ کچھ لوگ چونک گئے، کچھ نے سر جھکا لیا۔ اب کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اگر میں نے کہا کہ مجھے تاج نظر نہیں آیا تو کہیں لوگ مجھے نہ سمجھ لیں۔ بادشاہ بھی حیران ہو گیا۔ نوجوان تھا، جوش میں تھا، لیکن اتنا تجربہ نہیں رکھتا تھا۔ رعایا نے بڑا صندوق دربار میں لا کر رکھا۔ سب کی نظریں اس پر تھیں، لیکن کسی کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ کچھ لوگ ہاتھوں کو ایسے اٹھا رہے تھے جیسے کوئی تاج پکڑا ہو۔ انہوں نے وہ نظر نہ آنے والا تاج بادشاہ کے سر پر رکھا اور زور زور سے واہ واہ کرنے لگے۔ سب لوگ تعریفیں کرنے لگے، کیا شان ہے اس تاج کی، ایسا تاج تو آج تک کسی نے نہیں دیکھا۔ بادشاہ سن کر خوش تو ہوا، لیکن اسے اپنے سر پر کچھ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ لیکن جب سلطنت کے تمام لوگوں نے واہ واہ کی تو بادشاہ نے بھی اسے تاج سمجھ کر خوشی کا ناٹک کرنے لگا۔ سب عجیب عجیب القابات سے تعریفیں کرنے لگے۔ شام تک یہ میلہ لگا رہا اور شام ہوتے ہی بادشاہ حویلی کو واپس چلا گیا۔ شام کو بادشاہ نے بیوی سے کہا، بیگم، آپ نے میرے تاج کی مبارکباد نہیں دی۔ بیوی نے حیران ہو کر کہا، بادشاہ سلامت، آپ کے سر پر تو کچھ بھی نہیں، کیسی مبارکباد؟ بادشاہ کا رنگ اڑ گیا، دل میں بولا، کہیں میری بیوی تو نہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ بیوی کی باتیں اس کے دل پر لگیں اور خود جا کر چپکے سے آئینے میں دیکھا۔ سر بالکل خالی تھا، تاج کا تو نام و نشان نہ تھا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ کا دل لرز گیا۔ وہ سوچنے لگا، اگر مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تو کہیں میں تو نہیں ہوں؟ نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہو سکتا، اور یہ بات میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، ورنہ لوگ میرا مذاق اڑائیں گے اور بادشاہت ختم ہو جائے گی۔ بالآخر بادشاہ خود کو کوستے ہوئے نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ اگلے 2 دن بادشاہ دربار نہ آیا۔ وہ بیمار پڑ گیا، دل و دماغ الجھے ہوئے تھے۔ آخر وزیر کے بیٹے کو بلایا اور کہا، سچ سچ بتاؤ، میرے سر پر کوئی تاج ہے یا نہیں؟ وزیر کے بیٹے نے ادب سے کہا، بادشاہ سلامت، آپ کے سر پر کچھ بھی نہیں ہے۔
आग और पानी को मिलाकर ताज बनाना मुमकिन ही नहीं। बादशाह ने गुस्से से कहा, मुझे पहले ही शक था, ये तुम्हारी अक्ल की बात नहीं है, तुम सब जाहिल हो। बताओ ये होशियारी किसने सिखाई? अगर झूठ बोला तो तुम सब की गर्दनें उड़ा दूंगा। फिजा में सन्नाटा छा गया और सबकी नजरें वजीर के बेटे पर जम गईं। वजीर के बेटे ने बादशाह की आंखों में देखकर कहा, बादशाह सलामत, अगर आप नाराज ना हो तो मैं एक सच बात कहना चाहता हूं। बादशाह ने फौरन कहा, बताओ, डरो मत, मैं कुछ नहीं कहूंगा। वजीर के बेटे ने कहा, मेरा बाप यानी आपका साबिक वजीर अब भी जिंदा है और ये दोनों मशवरे, पत्थर वाला और ताज वाला, उसी के थे। ये सुनकर दरबार में खामोशी छा गई। बादशाह ने गहरी सांस ली, थोड़ा सोचा, फिर कहा, अच्छा, अगर वो जिंदा है तो फौरन उसे बुलाओ। थोड़ी देर बाद बूढ़ा वजीर दरबार में हाजिर हुआ, झुककर सलाम किया और बादशाह के साथ तख्त पर बैठ गया। बादशाह ने नरमी से पूछा, वजीर, तुमने ये सब चुप कर क्यों किया? क्यों मेरी हुक्म की नाफरमानी की? वजीर ने एक बार फिर अक्ल का इस्तेमाल करते हुए आजिज़ी से कहा, बादशाह सलामत, मैंने जो कुछ किया वो सिर्फ और सिर्फ आपके फायदे के लिए किया। मैं नहीं चाहता था कि आप जैसा अक्लमंद बादशाह वक्त से पहले मारा जाए। वजीर ने समझाते हुए कहा, चंद साल बाद आप भी बूढ़े होंगे और अगर कानून यही रहा तो लोग आपको भी खत्म कर देंगे। मैंने कानून को थोड़ा मोड़ा, लेकिन रियासत को एक होशियार बादशाह से महरूम होने से बचा लिया। बादशाह वजीर की बात सुनकर गहरी सोच में डूब गया। आखिर में वजीर ने खूबसूरत नसीहत की, बादशाह सलामत, सिर्फ ताकत और दौलत पर हुकूमत कायम नहीं रहती। अगर इन दोनों को अक्ल और तजुर्बे के सांचे में डाला जाए तो फिर कामयाबी आपके कदम चूड़ेगी। बस बादशाहत के साथ दाना को भी शामिल करें तो रियासत हमेशा खुशहाल रहेगी। वजीर की बातों ने बादशाह के दिल पर गहरा असर डाला। उसने पहली बार महसूस किया कि अक्ल और तजर्बा दौलत या ताकत से ज्यादा कीमती है। वो फौरन तख्त पर खड़ा हुआ और ऐलान किया, अब से रियासत में कोई बूढ़ा छुप कर नहीं रहेगा। सब बुजुर्ग चाहे जहां भी हों बेखौफ होकर अपनी रियाया में शामिल हो सकते हैं। बादशाह के ऐलान के बाद वो दरवाजे खुल गए जो बरसों से बंद थे। बुजुर्ग लोग घरों से निकलकर इज्जत के साथ रियासत में वापस आ गए। नौजवानों और बुजुर्गों ने मिलकर रियासत को संवारा। फैसले अब सिर्फ जोश से नहीं बल्कि होश और तजुर्बे से भी किए जाने लगे। थोड़े ही दिनों में रियासत एक कामयाब, संजीदा और पुरअमन सल्तनत बन गई। जो दोस्तों, हो सकता है ये एक फर्जी कहानी हो, लेकिन इसमें हम सब के लिए, खासतौर पर नौजवानों के लिए बड़ा सबक है। कभी भी माँ बाप, दादा, नाना या किसी बूढ़े का तजर्बा अपनी कामयाबी की राह में रुकावट न समझो। बाज़ फैसले शुरू में उल्टे लगते हैं, लेकिन वक्त गुजरने पर वही फैसले आपको बड़ी मुश्किल से बचा सकते हैं। तजर्बा कोई किताबों से सीखा हुआ सबक नहीं, ये वो खजाना है जो वक्त की धूप में तप कर, ठोकरें खाकर और जिंदगी की सख्तियां झेलकर हासिल होता है। ये न दौलत से खरीदा जा सकता है, न ताकत से जमाया जा सकता है और न इल्म की डिग्रियों से हासिल होता है। इसके लिए जवानी के काले बाल सफेद करने पड़ते हैं। अगर तुम्हारे आसपास कोई बूढ़ा शख्स है तो रुककर उसकी बात जरूर सुनो। हो सकता है वो तुम्हारे शोबे का माहिर न हो, लेकिन जिंदगी के कई ऐसे रास्ते वो दिखा सकता है जिन पर तुमने कभी कदम भी न रखा हो। उसका तजर्बा तुम्हें वो बचाव दे सकता है जो तबीब की दवा से नहीं मिल सकता। सोशल मीडिया के इस चमकते मगर काले दौर में हमने सिर्फ बड़ों की नाफरमानी नहीं की, बल्कि उनकी अक्ल और तजर्बे का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया है। जिस नस्ल ने हमारी बुनियाद रखी, आज हम उसी नस्ल को जाहिल और पुराना कहकर नज़रअंदाज कर रहे हैं। ये अमल हमारे अंधेरे मुस्तकबिल की एक वाज़े अलामत है। याद रखो, तुम्हारी तालीम, डिग्रियां और होशियारी अपनी जगह काबिल फ़ख्र हैं, लेकिन जब तक इनमें बड़ों की दाना जिंदगी का तजर्बा और सब्र शामिल नहीं होगा, तब तक वो अधूरे रहेंगे। जो नौजवान अपनी राह में बुजुर्गों के मशवरे को शामिल कर लेते हैं, वो अक्सर ठोकर खाने से बच जाते हैं। दुनिया में जितनी भी कामयाब कौमें गुजरी हैं, उनके पीछे एक ही राज था, अपने असलाफ की इज्जत और उनके रास्ते पर चलना। और जो कौमें अपने बड़ों को भूल जाती हैं, उनकी मंजिल अंधेरे, बर्बादी और पछतावे के सिवा कुछ नहीं होती। लिहाजा अपने बड़ों को बोझ न समझो,
انہیں زندگی کی ایک کتاب سمجھو، ایسی کتاب جو صرف وقت کی زبان میں لکھی گئی ہے۔ امید ہے آپ نے اس کہانی سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ آپ سب کی محبت اور وقت دینے کا تہہ دل سے شکریہ۔